اگر آپ کے پیر صاحب سے رابطہ نہ ہو رہا ہو تو کیا آپ دوسرے پیر صاحب سے بیعت ہو کے اکتساب فیض کر سکتے ہیں؟ پیر سے رابطہ نہ ہونا ہماری غلطی ہے۔ ہم کیوں اپنے پیر صاحب سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں؟ ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے اپنے پیر صاحب سے۔ اب رابطہ نہ ہونا یہ کئی معنی پر ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ کا پیر صاحب اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، وہ رحلت فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ایک۔ یا پھر رابطہ نہ ہونا اس معنی پر ہے کہ آپ کے اور پیر صاحب کے درمیان کچھ غلط فہمی آ گئی ہے اور آپ اس غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے پیر سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دو تو دلیل معلوم ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے اور آپ کے شیخ کے درمیان کوئی غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے ان کی تصحیح کروائیں، جائیں اپنے شیخ کے پاس، وہ سارے مسائل ان کو بتا دیں، یہ باتیں۔ اگر آپ کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تو آپ کی بیعت آٹومیٹکلی وہاں سے ٹوٹ چکی ہے، آپ جا کے کسی کامل مکمل شیخ کی اور تلاش کر لیں۔ لیکن اگر یہ دو وجوہات نہیں، آپ کا شیخ بھی زندہ ہے، کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہو رہی، تو آپ مجھے بتائیں آپ کا رابطہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آج کل تو یہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بنی ہوئی ہے۔ آج کل تو بائی فیس تصویر لے کے بھی آن لائن آپ اپنی شیخ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کم از کم خط لکھ سکتے ہیں، کم از کم آپ فون کر سکتے ہیں، کم از کم آپ ویڈیو کال سے، ویڈیو لنک سے اپنے شیخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا رابطہ اپنی شیخ سے نہیں ہو سکتا؟ ہاں، شیخ سے اس طریقے سے رابطہ نہ ہو کہ آپ کسی قطب شمالی میں ہو جہاں پر کوئی سگنل نہیں ہے، جہاں پر کوئی رابطہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کا ایک رابطہ رہتا ہے اپنی شیخ کی محبت، ان کا رابطہ شیخ، تصور شیخ پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ تو اگر ایسے سچویشن نہ ہو اور آپ کہتے ہیں کہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور آپ کی شیخ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں آئی ہوں گی۔ تو آپ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں اور اپنی شیخ سے دوبارہ سے اکتساب کر لیا کریں۔ ہاں، فیض کا اکتساب دوسرے مشائخ سے بھی کی جا سکتی ہے، فیض کا اکتساب دوسرے مشائخ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ کہیں اللہ کا دوست ہے، کہیں کوئی اور سلسلے کا بزرگ ہے، ان کے بارگاہ میں جائیں گے، آپ ان سے توجہات لیں گے، ان کی محفل میں بیٹھیں گے، صالحین کی صحبت اپنائیں گے، ان سے فیض لیتے جائیں گے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن شیخ ایک ہی ہوگا آپ کا، قبلہ توجہ کا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں اپنی قبلہ توجہ کو ایک کی طرف رکھیں لیکن لے ساروں سے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھیں کہ مشائخ میں سے کوئی شیخ ان کی باطنی مدد فرما رہا ہے تو فرماتے ہیں وہ اس مغالطے میں نہ رہے کہ وہ شیخ میری مدد فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں آپ اس کو تصور یوں کر لیں کہ یہ میری شیخ کے لطائف سے ایک لطیفہ ہے جو بشکل اس شیخ کے ظاہر ہو کہ میرا مدد فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اس شیخ سے محبت ہے۔ مثلا میں لوں خواجہ غریب نواز خواجہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی میری مدد کرنے کو آئے ہیں، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کو چونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی سے زیادہ محبت رہی ہے تو شیخ نے آپ کی محبتوں کو رد نہیں کیا، شیخ آپ کی شیخ کی لطائف اس شیخ میں یعنی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی شکل میں ان کا آپ کی پیر صاحب کا لطیفہ ظاہر ہو کہ آپ کا مدد کر رہا ہے۔ تو اسی لیے قبلہ توجہ کو ایک کو رکھیں اور فیض بہت سارے لوگوں سے لیا کریں، یہ بالکل جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن شیخ کے ساتھ اپنے رابطے کو ٹھیک رکھیں، مستقیم رکھیں، ان کی محفلوں میں ان کی آداب کو بجا لائیں تو فیض جو ہے وہ بہت سارے ہر کے ہر جا ہیچ جا، ہر کی یک جا ہر جا، جو ہر جگہ ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں ہوتے اور جو ایک جگہ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے۔ تو اپنی شیخ مبارک سے آپ رابطہ کر لیں اور آپ کے دل میں جو وسوسے اور خیالات ہیں اس کو مٹھائیں، یا بالمشافہہ ان سے ملیں، اپنے وسوسوں کا تذکرہ کریں کہ آپ کے بارے میں مجھے یہ خیال آتا ہے، یہ خیال آتا ہے، وہ آپ کو اس کی تشریح کر دیں گے اور آپ کا دل مطمئن ہوتا جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔